بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کفران العشیر و کفر دون کفر فیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ کفران عشیر یعنی شوہر کی نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا، یہ اعمال صالحہ سے نہیں ہے اور یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے، کمال ایمان سے نہیں ہے۔ اور اس باب میں کفر دون کفر، اس کے بیان میں ہے کہ ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے، ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے، یعنی کفر لفظ بولا جاتا ہے تو کبھی تو اس سے کفر باللہ مراد ہوتا ہے تو کبھی اس سے ناشکری مراد ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے پر لفظ کفر کا اطلاق کیا۔ تو کفر، ایک کفر تو یہ جو ناشکری کے معنی میں جو کفر ہے، یہ کفر کمتر ہے اس کفر سے جو کہ اللہ کے انکار کے سلسلے میں کفر ہوتا ہے۔ تو کفر ایک ناشکری کے معنی میں ہے، ایک کفر باللہ کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کا انکار کر دینا۔ امام بخاری نے جو یہ باب باندھا، اس باب سے دونوں باتیں بتانا مقصد ہیں۔ ایک تو یہ بتانا کہ عورتوں کی جو ناشکری شوہروں کے ساتھ ہے اس کو بھی کفر کہا گیا ہے، اور دوسری یہ بات بتانا کہ ایک کفر دوسرے کفر سے کمتر ہوتا ہے، ایک کفر دوسرے کفر سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کفر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کفر باللہ اور ایک کفر بمعنی ناشکری۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی توحید اور اس کی نعمتیں چھپاتا ہے، کیونکہ کفر یکفر و کفرن کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ تو اللہ کی توحید کو چھپاتا ہے، توحید نہیں کرتا، نعمتیں بھی چھپاتا ہے، ان کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس معنی کر چھپانے کے معنی میں، چونکہ لغوی معنی چھپانا ہے، اس کا چھپانے کے معنی میں کاشتکار کو بھی کافر کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مٹی میں بیج کو چھپاتا ہے۔ یہاں پر محل غور صرف دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کفر باللہ اور دوسرا کفران عشیر یعنی شوہر کی ناشکری۔ اسی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ بعض کفر سے کمتر ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک چیز اور سمجھنا چاہیے کہ کفر باللہ، اللہ کے ساتھ جو کفر کرنا ہے وہ چار قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کفر انکار ہوتا ہے، ایک کفر عناد ہوتا ہے، ایک کفر نفاق ہوتا ہے، اور ایک کفر جحود ہوتا ہے۔ کفر انکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل اور زبان دونوں سے اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی نہ زبان سے مانے نہ دل سے مانے، یہ کفر انکار ہے۔ توحید کو مانے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس آیت کریمہ میں جن کافروں کا ذکر ہے
ان کافروں کا کفر کفر انکار ہے، نہ زبان سے اقرار کرتے نہ دل سے مانتے۔ ایک کفر کفر نفاق ہے۔ کفر نفاق میں یہ ہوتا ہے کہ زبان سے آدمی اقرار کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا۔ زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا۔ جیسے قرآن میں فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آ گئے، حالانکہ قرآن فرماتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے، یعنی زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے یقین نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے قرآن نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ ہے کفر نفاق۔ اور ایک کفر جحود ہوتا ہے۔ کفر جحود دل سے سچ جانے اور زبان سے اقرار نہ کرے، یعنی دل تو مطمئن ہو کہ اللہ حق ہے، اللہ ہی اکیلا خدا ہے، دل سے تو حق جانے لیکن زبان سے انکار کر دے، تو اسے کفر جحود کہتے ہیں۔ جیسے کہ شیطان اور ابلیس کا انکار، شیطان اور ابلیس کا کفر، وہ کفر جحود ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، قرآن نے فرمایا۔ اور ایک کفر عناد ہوتا ہے۔ کفر عناد کا مطلب ہوتا ہے دل سے سچ جانے اور زبان سے بھی اقرار کرے مگر پھر بھی ایمان نہ لائے، پھر بھی سب کچھ سچ جان رہا ہے، دل سے بھی صحیح مانتا ہے، زبان سے بھی اچھا کہتا ہے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ جیسے کہ ابو طالب کا کفر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد ہے ابو طالب، اس کا کفر اسی قبیل سے ہے، کفر عناد کی قبیل سے، آخر وقت تک ایمان میسر نہیں ہوا۔ یہ ہم نے کفر کی جب گفتگو آئی تو ہم نے کفر کے اقسام بیان کر دیے۔ اب ما قبل سے اس باب کو مناسبت کیا ہے؟ تو مناسبت یہ ہے کہ ما قبل میں امام بخاری نے امور ایمان کا ذکر فرمایا اور اس باب میں کفر کا ذکر ہے، دونوں کے درمیان مناسبت تضاد کی جہت سے ہے۔ امور ایمان کو سمجھنا یہ اس سے اور روشن ہو جائے گا کہ جب ہم کفر کو سمجھیں گے۔ ایمان کو سمجھنا جیسے کہ کفر کے سمجھنے سے اور واضح ہو جاتا ہے، ایسی ہی امور ایمان اور روشن ہو جائیں گے جب ہم ناشکری وغیرہ اور کفر کے مراتب کو اور اس کے درجوں کو سمجھ لیں گے۔ اس معنی کر امام بخاری نے یہاں پر امور الایمان کے تحت یہ باب ذکر فرما دیا۔ اب امام بخاری نے فرمایا فیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہے۔ کون سی روایت ہے؟ امام بخاری نے وہ روایت تو یہاں ذکر نہیں کی،
بس فیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر چھوڑ دیا، اطلاع کر دی، تنبیہ کر دی کہ اس باب میں حضرت ابو سعید کی روایت ہے۔ ابو سعید کی وہ روایت، اس روایت کی طرف اشارہ ہے امام بخاری کا اس سے، جو امام بخاری نے کتاب الحیض کے اندر ذکر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ تم صدقہ کرو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ تو عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر الفاظ ہیں تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، تم عورتوں لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ تو شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اس لیے تم کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ کفر باللہ اگر کسی نے کیا وہ تو جہنم میں ہمیشہ ہی رہے گا، لیکن اگر کفر باللہ کے علاوہ ناشکری کے معنی میں بھی اگر کسی نے کفر کیا تو یہ کفر بھی، اس کی سزا بھی جہنم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں جو امام بخاری نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن قیل ایکفرن باللہ قال یکفرن العشیرہ ویکفرن الاحسان ثم لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن اسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ قال، انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء، سرکار نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی تو دیکھا کہ اس کے یعنی جہنم والوں میں سے، جہنمیوں میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں۔ یکفرن، یہ عورتیں کفر کرتی تھیں، یہ عورتیں کفر کرتی ہیں۔ قیلا، تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ ایکفرن باللہ، یہ عورتیں کفر کرتی ہیں، کیا یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جہنم کی سزا جہنم میں زیادہ ہیں؟ قال، سرکار نے فرمایا نہیں، کفر باللہ نہیں، یکفرن العشیر، یہ اپنی خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ ویکفرن الاحسان، اور احسان کی ناشکری کر دیتی ہیں، ان کے ساتھ کتنی بھی بھلائی کی جائے اس پر ذرا سی دیر میں پانی پھیر دیتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، سرکار نے فرمایا اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ، کسی کے ساتھ پورے زمانے بھر احسان کرتے رہو، اس کے ساتھ بھلائیاں کرتے رہو، حسن سلوک سے پیش آتے رہو، اس کی ہر خرچے، ہر ضرورت کو پورا کرتے رہو، اس کے تمام تر حقوق کا لحاظ رکھتے رہو، سرکار نے فرمایا ثم رأت منک شیئا، تو پھر تمہاری طرف سے یہ کچھ دیکھ لے۔ کچھ کیا دیکھ لے؟ مثلاً کوتاہی دیکھ لے کہ کہیں پر آپ اس کے حق کو ادا نہیں کر پائے، کہیں پر کوئی کمی رہ گئی، اس کے خرچے میں کمی رہ گئی، کہیں پر اس کی خاطر خواہ بات آپ نہ کر سکے، اس کی من چاہی اور
اس کے دل جس چیز کا خواستگار تھا وہ کام نہ کر سکے، چاہے آپ کی مجبوری ہی کیوں نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا ثم رأت منک شیئا، پھر تم سے یہ کچھ دیکھ لے، یعنی کچھ کمی محسوس کرنے لگے، کر لے۔ قالت، تو سیدھے کہتی ہے پوری زندگی تم احسان کرتے چلے آئے، ایک بار کوئی کمی ہو گئی تو کہتی ہے، بول دیتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تم سے کبھی بھلائی ہی نہیں دیکھی۔ تو ساری بھلائی، سارے احسانات پر پانی پھیر دیا۔ یہ ہے شوہروں کی ناشکری، عورتیں شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اس بنا پر نبی کریم نے فرمایا میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ کفر باللہ کی سزا تو جہنم ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ شوہروں کی ناشکری کرنا یہ بھی ایک قسم کا کفر ہے یا ناشکری ہے، اس کی بھی سزا جہنم ہے۔ ہاں، ایمان کا ایک حصہ، ایک ذرہ بھی اس کے دل میں ہے تو جہنم کی سزا پانے کے بعد ایسے ناشکری کرنے والے یا گناہ گاروں کو اللہ رب العزت جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان کے لیے دخول فی النار تو ہے لیکن خلود فی النار نہیں ہے۔ کفر باللہ کی صورت میں تو خلود فی النار ہے۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنی۔ اگلا باب امام بخاری باندھ رہے ہیں۔ کیا؟ اگلے باب کے اندر امام بخاری فرماتے ہیں باب المعاصی من امر الجاہلیت ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک۔ امام بخاری علیہ رحمہ باب باندھتے ہیں، فرماتے ہیں باب المعاصی من امر الجاہلیہ۔ یہ باب ہے اس بیان میں معاصی، معصیتن کی جمع ہے۔ معصیت گناہ کرنے کو کہتے ہیں، چاہے وہ واجب چھوڑے یا حرام کرے، شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی معصیت ہے۔ تو یہ باب ہے شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کرنا، معصیت اور گناہ کرنا، یہ جاہلیت کا ایک امر ہے۔ جاہلیت اسلام کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت ہے۔ جاہلیت کا ایک کام ہے گناہ کرنا۔ اب سمجھ لے کہ جو آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے، شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ جاہلیت کا کام کر رہا ہے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں ولا یکفر صاحبها الا بارتکابها الا بالشرک۔ معاصی کرنے والا معاصی کرنے کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، یعنی کافر باللہ نہیں کہا جائے گا، الا بالشرک، مگر شرک کے ساتھ۔ یعنی کافر تبھی کہا جائے گا جبکہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے، تبھی کافر ہوگا، ورنہ تو صرف گناہ کرنے کی وجہ سے اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ اس باب سے امام بخاری کا مقصد ہے ان لوگوں کی تردید کرنا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے سے ایک مسلمان ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ خوارج اسی کے قائل ہیں کہ گناہ کبیرہ، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں گناہ صغیرہ کرنے سے بھی بندہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ معاصی اور گناہ کرنے والے کو ان کے ارتکاب کی وجہ سے کافر نہیں کہا جائے گا، وہ کافر نہیں ہوگا الا بالشرک، مگر شرک سے۔ تو ایسے لوگوں کی تردید کرنا مقصد ہے۔ معتزلہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گناہ کبیرہ کیا تو گناہ کبیرہ کرنے سے نہ وہ مومن رہتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔
بلکہ وہ فاسق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایمان و کفر کے درمیان منزلہ بین المنزلتین کا قول کر لیا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا شخص وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور نہ ہی کفر میں داخل ہوتا ہے۔ لہذا خوارج نے جو کہا وہ بھی باطل ہے، ان کا بھی رد ہو جائے گا اس باب میں، اور معتزلہ نے جو کہا وہ بھی باطل ہے، ان کا بھی رد ہو جائے گا اس باب میں۔ امام بخاری انہی لوگوں کی تردید کے لیے اس باب کا ایک جز رکھ رہے ہیں، ولا یکفر صاحبها بارتکابها، معاصی کے ارتکاب کرنے سے معاصی کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا الا بالشرک، مگر شرک کرنے کی وجہ سے۔ یعنی اگر واقعی شرک کیا، کفر باللہ اگر کیا ہے تبھی کافر کہا جائے گا، صرف گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے سرکار نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیۃ، تم تو ایسے شخص ہو تمہارے اندر جاہلیت ہے۔ نبی کریم ایک صحابی رسول سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں تمہارے اندر جاہلیت ہے، اور جاہلیت بیٹا گناہ ہے۔ امام بخاری فرمایا المعاصی من امر الجاہلیہ، گنہگاری معصیت یہ جاہلیت سے ہے۔ اور صحابی رسول سے سرکار فرماتے ہیں کہ تم ایسے انسان ہو تمہارے اندر جاہلیت کی خو ہے۔ تو اب جاہلیت کی خو ہے یعنی گناہ تو کیا، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جاہلیت کا ارتکاب کرنے والا، معصیت کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے، مومن ہی رہتا ہے۔ یہ انک امرؤ فیک جاہلیۃ، یہ حدیث پاک کا ٹکڑا ہی امام بخاری نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ دلیل میں اللہ رب العزت کا ایک اور فرمان ذکر کر رہے ہیں کہ جس فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معصیت بندے کو ایمان سے خارج نہیں کرتی اور کفر میں داخل نہیں کرتی، یہ معلوم ہوگا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العزت اس کے ساتھ شرک کرنے کو نہیں بخشے گا، اور شرک سے کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، چاہے وہ ماں دون ذالک، شرک کے علاوہ جو بھی ہو، ماں کے اندر عموم ہے، گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، یغفر بخش دے گا ما دون ذالک، کفر و شرک کے ما سوا کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا، اور جس کے لیے نہ چاہے تو گناہ کبیرہ بھی بخش دے اور نہ چاہے تو گناہ صغیرہ بھی نہ بخشے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ شرک باللہ، کفر باللہ کی مغفرت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ شرک کے ما سوا جو بھی گناہ ہوں، چاہے گناہ صغیرہ ہوں یا گناہ کبیرہ، اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کفر کی حالت میں جو کفر کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کفر کو معاف نہیں فرماتا، اور فرمایا گیا کہ کفر کے ما سوا کو بخش دے گا، چاہے گا جس کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ معصیت جو کفر کے علاوہ ہو وہ کفر نہیں ہے، اور اس کا مرتکب کافر نہیں ہے۔ ایسی ایک دوسری آیت کریمہ استدلال کے طور پر پیش کی امام بخاری نے،
جو کہ سورہ حجرات سے ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال کرے تو ان کے درمیان مصالحت کر دو، صلح کرا دو۔ اب ان طائفتان، قتال کرنے والے دو گروہوں کو فرمایا جا رہا ہے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، قتال کرنے والے دو گروہوں کو بھی بیٹا مومن کہا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قتال مومن اگرچہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے باوجود گناہ کبیرہ کرنے والے دو پارٹیوں کو، دو جماعتوں کو مومن قرآن کہہ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے ان قتال کرنے والوں کو مومن قرار دیا، ان کو ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فرمایا، من المؤمنین، مومنین کا نا مومن نام رکھا۔ اب اس میں حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک ہے حدثنا عبد الرحمن، وہ ایک جملہ انک امرؤ فیک جاہلیۃ، یہ سرکار نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا۔ معاملہ ہے، دو روایتیں ہیں اس سے متعلق۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال سے سب و شتم کے طور پر ابن السودا کہہ دیا تھا۔ ابن السودا یعنی کالی عورت کا بیٹا، یہ کہہ دیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ حضرت ابو ذر غفاری یہ کہہ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو سرکار نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا انک امرؤ فیک جاہلیۃ، تم ایسے شخص ہو جس میں جاہلیت کی خو پائی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرتکب معصیت کافر نہیں ہے۔ اگر کافر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں فرماتے انک امرؤ فیک جاہلیۃ، اس کے کہنے پر صرف اکتفا نہیں کرتے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار ابن یاسر کو یبن الجاریہ کہہ دیا، اے باندی کے بیٹے، یبن الجاریہ، یا ابن الجاریہ، ایسے کہہ دیا۔ یہ ان کو برا لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا تو سرکار نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیۃ۔ اب حدیث پاک پڑھیے۔ حدثنا عبد الرحمن ابن المبارک، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن المبارک نے، قال انہوں نے کہا حدثنا حماد بن زید، ہم سے حدیث بیان کی حماد بن زید نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا ایوب، ہم سے حدیث بیان کی ایوب نے، ویونس، اور یونس نے، دونوں نے ہم سے حدیث بیان کی عن الحسن، حسن سے روایت کرتے ہوئے، وہ روایت کرتے ہیں عن الاحنف ابن قیس، احنف ابن قیس سے، قال انہوں نے فرمایا ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بکرہ، میں اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے گیا، یعنی میں نے لڑتے ہوئے دیکھا، قتال کرتے ہوئے دو شخصوں کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ مدد کر دوں، جو پٹ رہا ہے اس کی مدد کر دوں۔ ذہب تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کی، اب کسی کی طرف اشارہ کیا ہوگا، اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے میں گیا، فلقینی ابو بکرہ، تو مجھے حضرت ابو بکرہ مل گئے، فقال، تو انہوں نے کہا این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ قلت، تو میں نے کہا انصر ھذا الرجل، اس آدمی کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ قال، تو انہوں نے فرمایا ارجع، واپس ہو جاؤ، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
کیونکہ میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا ہے اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے سے مدبھیڑ کریں، لڑیں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں، یعنی یہ ان کا آپس میں قتال کرنا یہ گناہ کبیرہ ہوگا اور اس کی سزا جہنم ہوگی۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ھذا القاتل، یہ تو قاتل ہے، اس نے تو مسلمان کو قتل کیا، تو گنہگار ہے، اس کو جہنم کی سزا، عقل تو سمجھتی ہے کہ جہنم کی سزا ہو، لیکن قاتل کا تو عقل میں آ رہا ہے، یا رسول اللہ فما بال المقتول، مقتول کا کیا حال ہے، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ اس نے تو قتل بھی نہیں کیا، وہ تو خود مقتول ہے، وہ کیوں جہنمی؟ قال، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، یہ مقتول بھی اپنے مد مقابل اپنے صاحب کے قتل کا حریص تھا، وہ تو اسے موقع نہیں ملا جس کی وجہ سے یہ قتل نہیں کر سکا، اگر موقع ملتا تو یہ بھی قتل کر دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی جہنمی ہے، کیونکہ اپنے مد مقابل اپنے سامنے والے کے قتل کا خواہاں تھا۔ اس سے کچھ ائمہ کرام نے یہ بھی فرمایا، بلکہ جمہور ائمہ اس کے قائل ہیں کہ اگر کسی آدمی نے گناہ کبیرہ کرنے کا عزم محکم کر لیا، تو عزم محکم کر لینے کے بعد اگرچہ وہ گناہ نہ کر سکا، نہیں کر پایا، تب بھی عزم محکم کرنے کی وجہ سے اس کو اس کے اس عزم کی وجہ سے گناہ اور سزا ملے گی، اور اس کا معاف کیا جائے گا، جیسے کہ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اور جب تک عزم محکم نہیں کیا، صرف دل میں ارادہ ہی اور وہ جمع نہیں، اس وقت تک گناہ کے ارادے پر سزا نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر خیر کا صرف ارادہ ہی کر لیا تب بھی اس پر ثواب مل جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس حدیث پاک سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہی سمجھ میں آیا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم کی سزا پائیں گے۔ اگر کفر باللہ نہیں ہے تو خلود فی النار نہیں ہوگا، ہاں دخول فی النار تب بھی ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر اللہ کے سوا دوسری چیزوں کا کفر وہ ناشکری ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ وہ انسان کو ایمان سے خارج نہیں کرتا، بلکہ ایمان میں داخل رکھتا ہے، جیسے کہ مذہب اہل سنت یہی ہے۔ ایک اور حدیث امام بخاری اس پر ذکر کرتے ہیں، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن واصل الاحدب عن المعرور، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، عن واصل الاحدب عن المعرور، وہ روایت کرتے ہیں واصل احدب سے، وہ روایت کرتے ہیں معرور سے، قال انہوں نے کہا لقیت ابا ذر، حضرت معرور فرماتے ہیں میں ابو ذر کو ملا بالربضہ، مقام ربضہ میں۔ ربضہ یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 مراحل کی دوری پر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالی عنہ کا مدفن بھی اسی جگہ میں موجود ہے۔ لقیت ابا ذر بالربذۃ، حضرت معرور فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر کو مقام ربضہ میں ملا، وعلیہ حلۃ، ان کے اوپر ازار اور چادر تھی، وعلی غلامہ حلۃ، اور بالکل ویسی ہی انہی کی طرح ان کے غلام پر بھی حلہ اور چادر تھی۔ فسألتہ عن ذلک، تو حلہ میں جو تساوی دونوں نے اختیار کی تھی، حضرت ابو ذر غفاری نے جو چادر خود اوڑھی اور پہنی تھی ویسی ہی چادر اپنے غلام کو دی، یہ تساوی کیوں کی؟ اس تساوی کے بارے میں نے ان سے پوچھا۔ فقال، تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، انی ساببت رجلا، میں نے ایک آدمی کو گالی دے دی۔ ساببت رجلا، کیا؟ ایک آدمی کو گالی دے دی۔ کہ علامہ نووی علیہ رحمت والرضوان اس جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سیاق حدیث اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس کو گالی دی تھی، سب و شتم کیا تھا، وہ غلام تھا۔ فرمایا انی ساببت رجلا، میں نے ایک شخص کو گالی دے دی، یعنی غلام کو۔ فعیرتہ بأمی، تو میں نے اس کو عار دلائی اس کی ماں سے، اس کی ماں سے عار دلائی۔ کیا ماں سے عار دلائی؟ مثلا یہ کہہ دیا یا ابن السودا، یا یہ کہہ دیا یا ابن الجاریہ، جیسے کہ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس کی ماں کو لے کر اس کو عار دلائی۔ فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ معاملہ سرکار تک پہنچا تو سرکار نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر عیرتہ بأمی، اے ابو ذر، کیا تم نے اس غلام کو اس کی ماں کو لے کر عار دلائی؟ پھر سرکار نے فرمایا، انک امرؤ فیک جاہلیۃ، تم ایسے انسان ہو جن میں جاہلیت کی خو ہے، عادت ہے۔ اخوانکم خولکم، سرکار نے فرمایا تمہارے یہ غلام، تمہارے یہ خادم تمہارے بھائی ہیں۔ تمہارے یہ خادم، خول کہتے ہیں خادموں کو، غلاموں کو، تمہاری یہ خادم تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھائیوں کا سا سلوک کیا کرو۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں رکھا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدی، سرکار نے فرمایا جس کا بھائی اس کے دستے قدرت ہو، اس کے تحت قدرت ہو، اس کے قبضے میں ہو، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، سرکار نے فرمایا وہ اپنے خادم اور غلام کو اسی سے کھلائے جس سے خود کھائے۔ وَلِيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور اسی سے پہنائے جس سے خود پہنے۔ سرکار نے یہاں پر اسی سے پہنانے کو کہا جس سے خود پہنے۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ، ایسے ہی سرکار نے فرمایا لا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ان پر وہ بوجھ مت ڈالو جو بوجھ ان کو مغلوب کر ڈالے، ایسا بوجھ ان پر مت ڈالو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُ فَعِينُوهُمْ، تو اگر تم ان پر بوجھ ڈال بھی دو تو ان کی مدد کرو، ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ اب اس حدیث پاک سے حضرت ابو ذر غفاری نے یہی سمجھا کہ خادموں کے ساتھ میں بھی کیا حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور نبی کریم نے جو حکم دیا ویسا ہی حضرت ابو ذر غفاری نے غلام کے ساتھ کیا کہ جو چادر خود اوڑھے تھے ویسی ہی چادر اپنے غلام کو بھی اڑا دی۔ اس سے معلوم ہوا
کہ حدیث پاک کو بیان کرنے کا مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول ہیں، مومن ہیں، اس کے باوجود ان سے ایک معصیت سرزد ہوئی، انہوں نے سب و شتم کر دی، اس کی بنا پر سرکار نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیت۔ اس سے پتہ چلا کہ سب و شتم یا کوئی بھی معصیت جو کہ کفر نہ ہو وہ انسان کو ایمان سے خارج نہیں کرتی۔ یہ بات بتانے کے لیے امام بخاری نے یہاں پر یہ باب باندھا۔ باب ظلم دون ظلم، یہ باب ہے اس بیان میں کہ ایک ظلم دوسرے ظلم سے کمتر بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور دوسرے گناہ وہ بھی ظلم ہے لیکن شرک کے برابر نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک ظلم کا اطلاق تو سب پر ہوتا ہے، شرک پر بھی ہوتا ہے، شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کوئی بھی گناہ کرے گا تو وہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم ہی کرنا ہے، اپنے ذات پر ظلم کرنا ہے۔ باب ظلم دون ظلم، یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم ہے لیکن ظلم کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، جیسے کہ کفر و شرک پر بھی ہوتا ہے اور دوسری معصیت پر بھی ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کفر اور ظلم کے بھی الگ الگ درجے ہوتے ہیں، حدثنا جیسے کہ ایمان کے درجے ہوتے ہیں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو الولید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، تحویل سند۔ قال امام بخاری فرماتے وحدثنی بشر، مجھ سے حدیث بیان کی بشر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا محمد عن شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی محمد نے، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے۔ تو اس تحویل سند سے یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری نے ابو الولید سے حدیث سنی ہے اور ابو الولید نے شعبہ سے سنی ہے، اور اس دوسری والی سند سے یہ پتہ چلا کہ امام بخاری نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث بشر نے بیان کی، اور بشر نے کہا کہ ہم سے حدیث محمد نے بیان کی، اور محمد کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت شعبہ سے۔ تو محمد اور ابو الولید دونوں نے حدیث حضرت شعبہ سے سنی ہے۔ امام بخاری نے اس سے پہلے والی سند میں امام بخاری اور شعبہ کے بیچ صرف ابو الولید تھے، اور دوسری والی اس سند میں امام بخاری اور شعبہ کے درمیان دو راوی ہیں، بشر اور محمد۔ حضرت شعبہ روایت کرتے ہیں عن سلیمان، سلیمان سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابراہیم، ابراہیم سے عن علقمہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے۔ کیا لما نزلت، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، کون سی آیت کریمہ؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ظلم کے ذریعے سے اپنے ایمان کو ملتبس نہ کیا یا ظلم کا کپڑا اپنے ایمان پر نہ چڑھایا۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی اینا لم یظلم، یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی معصیت کی ہے وہ تو ظلم ہے، تو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو محفوظ ہو، معصوم ہو۔ ہم میں تو ہر ایک نے کیا یا رسول اللہ، ہم صحابہ میں سے تو ہر ایک نے ظلم کیا ہے، یہ کہا گیا۔
تو جب یہ صحابہ کرام نے کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نازل فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں پر لم یلبسوا ایمانہم بظلم کے اندر ظلم سے وہی شرک مراد ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے اور اس واقعہ سے امام بخاری نے استدلال اس بات پر کیا کہ ظلم دون ظلم، ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم ہے۔ صحابہ کرام نے آیت کریمہ جب سنی تو انہوں نے اپنی معصیت کو ظلم کہا اور کہا ہم میں سے کون ظالم نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ یہاں پر ظلم سے وہ معصیت مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ اس طرز بیان سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم تر ہوتا ہے۔